اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان سیشنز کے اندر ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں گے کہ کچھ تربیتی نکات ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ہم سب اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے مستقیماً اینڈ ڈائریکٹلی شروع کریں کچھ مطالب کو بیان کرنا، دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیوں بات کرنا ضروری ہے؟ وائی انبیاء؟ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جس کے اندر 6000 سے زیادہ آیات ہیں، صرف 2200 آیات تقریباً انبیاء علیہ السلام کے قصص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کہاں نازل ہوئی ہیں؟ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ تو یہاں پر ایک اور کوشچن پیش آتا ہے، کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ ان سوالات کا جواب مختصراً اینڈ سمرائزڈ طور پر دینے کے لیے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں، جو کہ تقریباً 25 انبیاء کا مفسرین فرماتے ذکر ہوا ہے، یہ تمام قصص اور یہ تمام قصے جنرلی طور پر اور عمومی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت کا رول ادا کرتے ہیں۔ یعنی تمام قصص انبیاء در حقیقت ہدایت کا کردار، ہدایت کا نقش اور ہدایت کے رول کے طور پر امت ختمی کے لیے نازل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک پر۔ بس جتنے بھی معجزات انبیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئے ہیں اور جتنے بھی ڈائمنشنز، ان قصص کے جو ڈائمنشنز الگ الگ ذکر ہوئے ہیں، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے لیے، جو کہ ہم نبی اکرم کی امت شمار ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا رول اور ہدایت کا ڈائمنشن رکھتے ہیں، گائیڈنس ہے ہمارے لیے۔ اب چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہوں، یہ سب کے سب میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب یہ ہدایت کن کن ڈائمنشنز میں ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شمار ہوتے ہیں، ہمیں کن کن چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہے، کن کن ڈائمنشنز کے اندر ہدایت کی ضرورت ہے، ان تمام ڈائمنشنز کو آپ دیکھیں انبیاء کے قصص میں موجود ہیں۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں، جو کہ ایک تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قصے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اب مفسرین یہاں پر یوں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ قصے صرف حضرت موسیٰ کے بارے میں سرچ کریں قرآن مجید کے اندر، تو عجیب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صرف مثلاً ان کا پولیٹیکل ڈائمنشن بیان نہیں ہوا ہے مثلاً فرعون کے ساتھ، بلکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ کیسا تھا، بنی اسرائیل کا ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا تعلق، کیسا کنیکشن، کیسا ارتباط تھا۔ اسی طرح ایک تو پولیٹیکل ڈائمنشن ہمیں حضرت موسیٰ کا نظر آتا ہے، دوسری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاشرتی، سوسائٹل اور اجتماعی ہمیں ڈائمنشن نظر آتا ہے۔ اگر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں تو اس میں اکنامیکل اور اقتصادی ڈائمنشن بہت ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا میں اور آج اقتصاد کے اندر، اکنامکس کے اندر مبتلا نہیں ہے؟
تو اگر ہمیں اکنامیکل گائیڈنس چاہیے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. پولیٹیکل گائیڈنس چاہیے, سوسائٹل گائیڈنس چاہیے, مومنین کا آپس میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے, حضرت موسیٰ کا قصہ موجود ہے. حتیٰ مومنین کا, ایک مسلمان کا تعلق اس کے امام کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, اس کے ولی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے, حضرت موسیٰ کے قصے میں فراوان یہ رابطہ پایا جاتا ہے. بس یہ تو ایک اور ڈائمنشن ہمیں مل جاتا ہے, پولیٹیکل, اکنامیکل, اسپریچول ڈائمنشن, تربیتی ڈائمنشن, روحانی اور معنوی ڈائمنشن اور پہلو ہمیں انبیاء کے قصص میں نظر آتا ہے. بس اگر میں خلاصتاً کہوں تو تمام وہ ڈائمنشنز آف ہدایت جو امت ختمی کے تمام مسلمانوں کو سعادت تک پہنچنے کے لیے ضروری اور درکار ہے, وہ انبیاء کے قصص میں بخوبی موجود ہے قرآن کریم کے اندر. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ کیوں ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے, اس میں ہدایت ہے. اب اس کے اندر ایک اسپیشل نقطہ وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام در حقیقت وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی تجلی ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے لیکچرز کے اندر بخوبی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. لیکن خلاصتاً میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ صفات موجود ہیں. مثلا حضرت موسیٰ کی جلالت, ان کی شجاعت, اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مثلا ان کی جو ہمیں ایموشنز نظر آتے ہیں اور اسپریچولیٹی جو برجستہ نظر آتی ہے, ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی صفات برجستگی کے ساتھ نظر آتی ہے, ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں ان کی لائف میں. فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام کے اندر 5 صفات موجود ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے اندر 4 صفات موجود ہیں, حضرت موسیٰ کے اندر 7 یا 8 صفات موجود ہیں. تو ہر نبی اور پروفٹ کے وجود کے اندر متعدد نمبر آف صفات موجود ہیں, لیکن یہ صفات لمیٹڈ انداز میں, لمیٹڈ لیول پر ہیں. اگرچہ سارے نبی معصوم ہیں, سارے نبی انسان کامل ہیں, لیکن ایک لیول کی حد تک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وجود مبارک ہیں جن کے وجود کے اندر, غور سے سنیں, جن کے وجود کے اندر تمام انبیاء, تمام پروفٹس کی تمام صفات اپنے ہائیسٹ لیول پر موجود ہیں. بس نتیجہ کیا ہوگا, واٹ از دا ریزلٹ؟ ریزلٹ یہ ہے کہ نبی اکرم تمام انبیاء کا جامع وجود ہے, کمپریہنسو وجود ہے. یعنی نبی اکرم کے وجود میں حضرت نوح علیہ السلام کی صفات ہائیسٹ لیول پر موجود ہیں, حضرت آدم کی صفات ہائیسٹ لیول پر موجود ہیں ان کے وجود مبارک کے اندر. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم اور دیگر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, ان تمام کی صفات نبی اکرم کے وجود میں کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی ہائیسٹ لیول پر, کوالٹی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی ہائیسٹ لیول پر موجود ہے. بس نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں اپنے ہائیسٹ لیول پر. باقی تمام انبیاء بھی انسان کامل ہیں لیکن ایک خاص لیول پر, ایک لمیٹڈ لیول پر. بس نتیجہ کیا ہے, واٹ از دا ریزلٹ, اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان سے حقیقی رابطہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں, تو وہ رابطہ, اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہمیں کہاں سے شروع کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں نبی اکرم کی ہدایت کو سمجھ میں آنے لگے. ہم نبی اکرم کی نہ فقط ہدایت کو بلکہ نبی اکرم سے حقیقی ارتباط اور نبی اکرم کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ انبیاء علیہ السلام ہے.
اور انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم آئے سب سے پہلے حضرت آدم سے شروع کریں کہ الحمدللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے 24 لیکچرز میں ان کی سیرت کو ڈسکس بھی کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اب ان سیریز آف لیکچرز کے مطابق اب اردو میں کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ بس نبی اکرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء سے شروع کرنا پڑے گا۔ سیکنڈ آف آل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم نے حدیث ثقلین میں کیا فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، یعنی میں تمہارے درمیان دو گران بہا باقیمت چیزوں کو یا مخلوقات کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کون ہے؟ قرآن، دو میرے اہل البیت، میری اطرت۔ اب کیا ایک میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا نبی اکرم کے اہل البیت یعنی امام علی علیہ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور 12 امام کہ سب کے سب معصوم ہیں، کیا نبی اکرم کی اطرت نبی اکرم سے جدا ہے؟ نہیں، جدا نہیں ہے۔ بس اگر ہم امام علی علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام علی کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام حسن کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ انبیاء سے شروع کرنا ہوگا، کیونکہ تمام صفات انبیاء کی نبی اکرم کے وجود میں موجود ہیں بطور کامل و تام اینڈ کمپلیٹ in its utmost entirety, in its absolute entirety and completion۔ وہ تمام صفات موجود ہیں، اور وہ تمام صفات اہل البیت کے اندر موجود ہیں۔ یہ مکتب تشیع کا سٹینس ہے۔ بس نتیجہ اس سیکنڈ نقطے کا کہ if we want to understand اہل البیت علیہ السلام which includes نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ and the 12 امامز، تو ہمیں کہاں سے شروع کرنا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، اور اس کے بعد ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے محضر مبارک میں وارد ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان تمام کی ہدایت اینڈ گائیڈنس زمان اور مکان سے محدود نہیں ہے، کسی خاص کسی اسپیسیفک زمانے یا کسی اسپیسیفک مکان تک محدود نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی ہدایت گلوبل ہے، یعنی نہ کسی ٹائم تک محدود ہے نہ کسی مکان تک۔ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کا ایک مخاطب ہے، وہ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا نظام فطرت، دا سسٹم آف فطرت آف انسان۔ اب کیا انسان کی جو فطرت ہے وہ کسی زمانے تک محدود ہے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو انسان تھے ان کی فطرت الگ تھی، اور میں جو کہ آج موجود ہے میری فطرت الگ ہے؟ نہیں۔ تو فطرت کے اندر اس زمانے کے انسان بھی آج کے زمانے کے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ استعداد کے اندر فرق ہے کہ انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کریں گے اس کے حوالے سے، کہ حضرت نوح کے زمانے کے جو انسان تھے ان کی کیپیبلٹیز اور استعدادیں ایک لیول پر تھی، لیکن امت ختمی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو انسان ہیں، یعنی نبی اکرم کے زمانے سے لے کر الی یوم القیامہ، ان کی استعداد ہائیسٹ لیول پر ہے۔ اب یہ تفصیل طلب مطلب ہے، انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کریں گے۔ تو بس تمام ہم، میں اور آپ جو کہ آخر الزمان میں ہیں، ہم سب انبیاء کی ہدایت کے مخاطب ہیں۔ اسی وجہ سے تو 2200 پلس آیات فقط اور فقط انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ان کی سیرت ہم نے لاسٹ سیریز میں یا پہلی سیریز میں اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کو، یعنی جس زمانے میں جس ٹائم میں
حضرت ادریس علیہ السلام کو خداوند سبحان نے مبعوث کیا، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کا جو آخری لمحہ ہے یا اواخر ہے، دا لاسٹ ٹائمز، دا لاسٹ مومنٹ سے کہ کیا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی لائف ہسٹری میں ایٹ دی اینڈ، اس کو میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حضرت ادریس اب کس زمانے میں واقع ہے اور کیا فیس کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو بے عنوان وسیع اپنا وسیع اور نمائندہ خلق کیا کہ اگلے نبی ان کو ہونا تھا حضرت حابیل کو، تو یہاں پر قابیل جو ہے وہ جلس ہوا اور شیطان نے باقاعدہ قابیل کو تعلیم دینا شروع کی کہ دیکھو یہ حابیل یہ تمہارا بھائی تو ہے لیکن ہی از ناٹ کیپیبل آف خلافت اینڈ وصایت۔ اگر وصایت اور خلافت آدم کا کوئی قائل ہے یا قابل ہے اور لائق ہے وہ تم ہو، یعنی قابل یو آر دا ڈیزرونگ پرسن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آہستہ 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 قابیل کا رابطہ شیطان کے ساتھ شروع ہوا، شیطان قابیل کا ٹیچر بنا، معلم بنا، اور اس نے قابیل کو سکھایا کہ تمہیں قتل کیسے کرنا ہے، یعنی تمہیں حابیل کو قتل کرنا ہے تاکہ تم خلیفہ بن سکو، اوکے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں یعنی حضرت آدم کے زمانے میں کوئی قتل، کوئی کلنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک کلنگ ہونے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کلنگ کے لیے، قتل کرنے کے لیے یو نیڈ سم کلاسز، ایجوکیشن چاہیے یہاں پر۔ تو شیطان نے قابیل کو سکھایا کہ دیکھو ایسے قتل کرنا ہے، اینڈ اس کے بعد آپ کو سٹوری معلوم ہے کہ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو کیسے قتل کیا، اور اس کے بعد سین یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند متعال کے اذن سے حضرت شیث علیہ السلام کو، ہبۃ اللہ جن کا نام ہے، ان کو اپنا جانشین بنایا، وسیع بنایا، خلیفہ بنایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، اور وہ عظیم تشییع جنازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے برگزار ہوتا ہے، اگرچہ جو تشییع جنازہ میں حضرت جبرائیل اور باقی تمام 70,000 سے زیادہ ملائکہ پیچھے ہوتے ہیں اور حضرت شیث علیہ السلام آگے ہوتے ہیں، نماز جنازہ کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ پورا قصہ میں نے مفصل بیان کیا تھا۔ تو اس کے بعد اب حضرت شیث کا کام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیغام کو، یعنی فطرت کے پیغام کو، دین کے پیغام کو آگے پہنچائے۔ یہاں پر ایک طرف سے حق ہے یعنی حضرت شیث علیہ السلام، دوسری طرف سے باطل ہے یعنی قابیل، جس کا سرپرست شیطان ہے اور ابلیس ہے۔ ٹائمنگ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1,500 سال کا فاصلہ ہے، 1500 years۔ اب اس 1,500 سال کے اندر تقریباً علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 یا 15 نبی مبعوث کیے جاتے ہیں خداوند متعال کی جانب سے، یعنی حضرت شیث علیہ السلام کے بعد کچھ اور انبیاء بھی مبعوث ہوتے ہیں، اور ان انبیاء کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت ملتی ہے، پروفٹ ہوڈ ملتی ہے۔ اب یہ جو 15 نبی ہیں، 10 سے 15 نبی ہیں بٹوین حضرت آدم، یا یوں کہو بٹوین حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، ان انبیاء کو انبیاء مستخفین کہا جاتا ہے۔ انبیاء مستخفین یعنی مخفی سے ہے، یعنی وہ انبیاء جو چھپ چھپ کر تقیے میں تبلیغ کیا کرتے تھے، ہائیڈنگ میں ہوا کرتے تھے، اور چھپ چھپ کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور ان کی ہدایت کرتے تھے۔ کیوں چھپ چھپ کر، کیوں ہائیڈنگ میں، کیوں مخفیانہ طور پر؟ کیونکہ قابیل ایک اعتبار سے منی سپر پاور بن چکا تھا اس زمانے میں، یعنی اس نے اپنا لشکر جمع کیا شیطان کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے۔ شیطان نے اس کو تعلیم دی کہ تم میوزک انڈسٹری بناؤ، میوزیکل کانسرٹس کرو، اور اس کے بعد اس نے اپنا پورا ایک لشکر جمع کیا تھا
قابیل نے، اور قابیل نے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر تم نے اپنے والد کی طرح کھل کے تبلیغ کی تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، جس طرح میں نے حابیل کو قتل کیا۔ اور اسی طرح باقی تمام انبیاء جو شیخ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبعوث ہوئے، وہ بھی انہیں بھی قابیل نے دھمکی دی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ تمام 10 سے 15 انبیاء مخفیانہ طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن ان 10 سے 15 انبیاء کے اندر ایک ایسے نبی موجود تھے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان انبیاء مستخفین میں سے تھے کہ جن کے بارے میں برجستہ طور پر مفسرین نے ذکر کیا ہے، تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے کہ حضرت ادریس کا ذکر بس آ گیا، اور یہ سب اتفاقی نہیں ہے، اس میں ہدایت موجود ہے کہ کیوں حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے کلام اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے کلام کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ان کے صحیفے ہم تک پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا ان سیشنز کے اندر اگر فرصت ہوئی کہ ان کے صحیفے ہم تک پہنچے ہیں، ان کی دعائیں، ان کی مناجات ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ دیکھیں، حضرت شیس اور حضرت ادریس کے درمیان 4 واسطے موجود ہیں، 4 واسطے انبیاء کے موجود ہیں کہ آفٹر دیز 4 واسطاز حضرت ادریس علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، خداوند متعال حضرت ادریس کو مبعوث کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا وجود مبارک اور جو نکات اینڈ پوائنٹس کتابوں میں، قرآن مجید میں اور اسی طرح احادیث کے اندر ذکر ہوئے، ان تمام نکات کے اندر ہمارے لیے اسپریچول معنوی تربیتی ہدایت بھی موجود ہے، پولیٹیکل تربیتی ہدایت بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر سلوکی ہدایت موجود ہے۔ اب کیا مطلب سلوکی ہدایت؟ وی ول ٹاک اباؤٹ دس۔ سلوکی سے مراد توحیدی ہدایت، اس کے اندر یعنی سلوک ایک عام، ایک جنرل ٹرمینالوجی ہے جس کے اندر اسپریچول سلوک بھی آ جاتا ہے، پولیٹیکل سلوک بھی آ جاتا ہے، اور جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں انسان کی زندگی کے، ان سب کو ہم ایک اعتبار سے سلوک کہتے ہیں عرفانی تعبیر کے مطابق۔ سیر و سلوک اللہ، یعنی ایک عارف، ایک موحد سالک ہوتا ہے، ہمیشہ خداوند متعال کی جانب سفر میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کے قصوں کے اندر یہ سلوکی نقطہ موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ ہمیں انبیاء کے قصوں سے یہ سلوکی نقطہ نکالنا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے، ہدایت اس کے اندر ہے کہ وہ سلوکی نقطہ کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا رابطہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی وجود میں آ جائے گا۔ یعنی اگر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کروں تو ان سیشنز کا مقصد فقط قصہ بیان کرنا تو نہیں ہے، بلکہ ان سیشنز کا عنوان کیا ہے؟ انبیاء کی تربیتی سیرت۔ ہمارا مقصد یہ ان سیشنز کے اندر کہ ہم آئیں، ایک ایک نبی کے بارے میں ان ڈیٹیل دیکھیں کہ ایک تو تاریخی لحاظ سے، ہسٹوریکلی اعتبار سے ان کا قصہ کیا ہے، پھر میں اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کر سکتا ہوں ایک ایک نبی کے ساتھ۔ حقیقی کنیکشن کی بات ہوئی یہاں پر، میں یہاں پر کوئی کمپلیمنٹری بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حقیقی کنیکشن with حضرت ادریس علیہ السلام۔ Is this possible? Yes, it is possible۔ کیونکہ جس طرح قرآن مجید میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں، نبی اکرم اور ان کے اہل البیت بھی زندہ ہیں، علماء بھی زندہ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ سب زندہ ہیں عالم برزخ کے اندر، اور اس کے بعد جتنے بھی دیگر یونیورسز ہیں عوالم میں، یہ سب زندہ مخلوقات ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ایجاد ہو سکتا ہے، اسپریچول رابطہ ایجاد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان سیشنز کا مقصد تربیتی مقصد ہے،
حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ارتباط ایجاد کرنا مقصد ہے. البتہ کیسا ارتباط؟ آیا کوئی نمونہ موجود ہے؟ جی ہاں، نمونہ بھی موجود ہے. یہاں پر ہم انشاءاللہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی برادر بزرگ یعنی علامہ حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کریں گے اگلے سیشن میں. کیا آپ دیکھیں گے ان کا رابطہ حضرت ادریس کے ساتھ کیسا رابطہ تھا انشاءاللہ. اب اگلے سیشن سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اور ممکن ہے سیشنز کا دوران یا 40 منٹس ہو 45 منٹس ہو، اس سے زیادہ کوشش کریں گے نہ ہو، تاکہ کوئی خستہ بھی نہ ہو. ماہ مبارک رمضان ہے، کوشش کریں ماہ رمضان کی راتوں کو، شبوں کو، کہ مستحب ہے ان راتوں کے اندر علم حاصل کرنا. یعنی ماہ رمضان کے اندر بہت مستحب ہے کہ انسان ان مبارک شبوں کے اندر، راتوں کے اندر علم کو حاصل کرے، اور کوشش کریں گے کہ ان عظیم راتوں کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں اور ان سے ارتباط حاصل ہو سکے، اور ان کے قصے کے اندر جتنے بھی نکات ہیں ان سے ہم اپنی لائف کے لیے 21 سینچری کی زندگی کے لیے ہدایت لے سکیں اور اپنی مشکلات حل کر سکیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.